عورت کو تحفظ دیا گیا ہے اس میں، تو پھر وہ حجاب کو اپنے لیے ایک ایسی چیز کیوں سمجھتی ہے جس سے شاید اس کا کانفیڈنس بھی چھینا جا رہا ہو، جس سے شاید اس کو واپس ایک کنزرویٹو سوچ کی طرف دھکیلا جا رہا ہو؟ تو آپ مختلف مثالیں اس حوالے سے دے رہے تھے، آپ نے کچھ ریفرنسز بھی اس حوالے سے دیے. ٹھیک ہے، ان سب کو ہم منوان تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اسلام میں کہا گیا کہ اس عورت کو اچھی تعلیم دو. اب جب وہ اچھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کا خواب ہے کہ کسی اچھی جگہ جا کے وہ ملازمت اختیار کرے. بہت ساری خواتین کیریئر کو لے کے بڑی ایمبیشیس ہوتی ہیں. ہر کوئی ایک ہاؤس وائف نہیں بننا چاہتی، صرف گھر پہ رہ کے کچن سنبھالنا یا بچوں کو سنبھالنا. وہ چاہتی ہے اس کے علاوہ بھی کام کرے، ورکنگ ویمن، انڈیپینڈنٹ ورکنگ ویمن کے طور پہ. اب جب لیکن آپ باہر قدم رکھتے ہیں، آپ آفس انوائرمنٹ میں، پروفیشنل انوائرمنٹ کا حصہ بننے جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ کمپنیز میں، کچھ کارپوریٹ کلچر میں یہ چیز ہے کہ وہ آپ کو حجاب کے ساتھ کام نہیں کرنے دیں گے. ان کی کنڈیشن میں یہ چیز ہوگی کہ بھائی آپ حجاب نہیں لے سکتی، یا آپ کی جاب کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ آپ حجاب لے سکیں. تو ایسے ماحول میں کام کرنا، اور پھر جس کیریئر کو جس کے لیے انہوں نے خواب دیکھے، جو تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد ان کے پاس آپشن یہی ہے اس کو جوائن کرنا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت اس حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، میری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، بڑھیں. ان کے روزگار کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. جیسے میڈیکل کے شعبے میں عورتیں کام کر رہی ہیں، وہ ان کا شعبہ ہے. خواتین ہیں، اس میں ان کی بہت ضرورت ہے. کافی ایسے شعبے ہیں جن میں خواتین کا کردار مردوں سے بھی زیادہ اہم ہے. مرد وہ کام نہیں کر سکتے جو خواتین زیادہ بہتر کر سکتی ہیں. میڈیکل کا شعبہ ہے، اسی طرح اور کافی شعبے ہیں. خواتین کام کریں پردے کے ساتھ رہ کر، پردے میں رہ کر، اپنی حفاظت، سب سے پہلے اپنی حفاظت ہے. ایک عورت لفظ کی معنی یہی ہے کہ اپنی حفاظت، چھپانا، پردے میں رہ کر بے شک کام کرے. اور اسی طرح اور بھی کئی اس طرح کی مثال دی جا سکتی ہیں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسے شعبے یا اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرے جہاں پر اس کی پردے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دے. اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا خیال کریں پردے کا. ایسی خواتین پہ ظلم زبردستی نہیں کریں. کوئی میری ماں، کوئی میری بہن پردہ کر کے اگر جاب پہ آ رہی ہے، کام کر کے آ رہی ہے، اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. اسی طرح کوئی ورکر، کوئی ملازم جو ہے وہ نماز کے لیے دین کے حوالے سے کوئی اجازت لینا چاہ رہا ہے، کوئی اس کا تقاضا ہے، تو اس کو مد نظر رکھا جائے. شریعت سب سے پہلے ہمارے لیے دین ہے، کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آزمائشیں آتی ہیں. اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اے لوگو، کیا گمان کر رکھا ہے تم نے کہ تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور آزمایا بھی نہ جائے؟ آزمائش تو آتی ہے دین میں، آزمائش پہ صبر رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو خواتین جو میری مائیں بہنیں پردے میں رہ کر جو ان کے کرنے کے کام ہیں، ملازمت کر سکتی ہیں، اس کی اسلام نے ان کو اجازت دی ہے. کافی مواقع ایسے ہیں جہاں پر وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں، کرتی بھی ہیں، کر رہی ہیں. آج بھی کئی مثالیں ہیں. کافی خواتین، ایک ہماری پاکستانی میری بہن پائلٹ ہیں، کام کر رہی ہیں، باپردہ خاتون ہے ماشاءاللہ. اسی طرح اور بھی کافی واقعات ہیں جو حیا فیصل کا اکثر نام لیا جاتا ہے. وہ نقاب کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹیکسی چلا رہی ہیں، اور مطلب لوگ کر رہے ہیں اس طرح بھی کام. اس طرح کی خواتین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اس طرح کی خواتین میری ماں، میری بہنوں کی ضرورت ہے اس معاشرے کو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر صرف پردہ عورت کے لیے تو صرف نہیں ہے نا، مردوں کے لیے بھی تو پردہ ہے. بالکل، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہی بنیادی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اصل پردہ ہے مرد کا، عورت تو ہے پردہ، اس کا تو نام ہی پردہ. لیکن مرد بھی پردے سے مبرہ نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، سوال ہوگا. اب پردہ آنکھ کا بھی پردہ، ناک کا بھی پردہ، کان کا بھی پردہ، یہ مرد کے لیے ہے کہ باہر جا رہے ہیں، خواتین کے اوپر نظر پڑے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، نظر جھکا لینی ہے، نگاہیں نیچے کرنی ہیں. اور اسی طرح کہیں جا رہے ہیں محفل میں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اور اسی طرح مرد کی
پردے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت اہم ضرورت